السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد، فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی. جب ہم بات کرتے ہیں پیرنٹنگ پریکٹسز کی، کیا افیکٹو پیرنٹنگ پریکٹسز ہیں، اس ٹاپک کے ساتھ میں چاہوں گی کہ جن کے بچے ہیں وہ اپنی پیرنٹنگ کو اینالائز کریں، اور جن کے بچے نہیں ہیں وہ یہ سوچیں کہ دے آر دا فیوچر پیرنٹس، اور انہوں نے اپنے اندر کیا مزاج لے کے آنا ہے، کیا کیریکٹرسٹکس لے کے آنے ہیں تاکہ وہ ایک افیکٹو طریقے سے اپنے بچوں کو پال سکیں. ہم دیکھتے ہیں کہ قرآن پاک میں اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کئی جگہ پہ اولاد کا ذکر کیا ہے. جیسے سورہ انفال میں آتا ہے وَاعْلَمُوا انما اموالکم و اولادکم فتنہ، جان لو بے شک تمہارے مال اور تمہاری اولاد تمہارے لیے فتنہ ہے. اٹس اے ٹیسٹ، اٹس اے ٹرائل. ہر سٹیج پہ کچھ نہ کچھ ایسے ہوگا، کوئی نہ کوئی ایسی بات ہوگی جس میں آپ کو ایک چوائس کرنی ہوگی کہ میں نے صحیح کام کرنا ہے یا غلط کام کرنا ہے. آپ کے پاس بہت سی ٹیمپٹیشنز ہوں گی اپنے بچوں کے لیے، یا ایون اگر آپ کے پاس پیسے ہیں اس کے ساتھ کہ میں کیا کروں. اور وہی اللہ سبحانہ تعالیٰ اس میں یہاں ہمیں وارن کر رہے ہیں وَأَنَّ اللَّهَ عِنْدَهُ أَجْرٌ عَظِيمٌ، اور بے شک اللہ تعالیٰ کے پاس اجر عظیم ہے. اصل ہمارا فوکس کیا ہونا چاہیے؟ جب ہمارے پاس پیسہ ہو، جب ہمارے پاس اولاد ہو، تو ہم یہ سوچیں ہم نے جس چیز پہ فوکس کرنا ہے جو اللہ سبحانہ تعالیٰ کو پسند ہو چیز. اور یہی جو دو چیزیں ہوتی ہیں نا، مال، منی اینڈ چلڈرن، یہی دو چیزیں بہت بڑے ٹیسٹ ہوتے ہیں. یعنی جن کے پاس بہت زیادہ پیسہ ہے ان کے لیے بھی ٹیسٹ ہے کہ وہ اس کو کہاں انویسٹ کرتے ہیں. جن کے پاس پیسہ نہیں ہے ان کے لیے بھی بہت بڑا ٹیسٹ ہے، اس لیے کہ وہ کئی دفعہ اللہ تعالیٰ سے شکوے کرنا شروع کر دیتے ہیں. سملرلی جن کی اولاد نہیں ہے وہ بھی فتنے میں پڑ جاتے ہیں، بیکاز وہ یہ سمجھتے ہیں کہ وی ہیو آور اون لائف سٹائل، ہم جو مرضی کریں. اولاد کو لائبلٹی کے طور پہ دیکھتے ہیں. آج کل کی ینگ جنریشن سے پوچھیں تو دے ڈونٹ وانٹ ٹو اسٹارٹ دیئر فیملیز. وہ کہتے ہیں نہیں، ابھی ہم نے نہیں بچے پیدا کرنے، ابھی تو ہماری اپنی لائف ہے، ابھی ہم انجوائے کرنا چاہتے ہیں. اولاد کو ایز اے برڈن، ایز اے ہرڈل لے لیتے ہیں. ان دونوں چیزوں کا صحیح استعمال ہمیں اللہ سبحانہ تعالیٰ کے پاس اجر عظیم دیتا ہے. اسی طرح سے سورہ المنافقون کی آیت نمبر 9 کو اگر آپ دیکھیں تو اللہ سبحانہ تعالیٰ ایمان والوں سے یہاں مخاطب ہے، یا ایھا الذین آمنوا، اے لوگو جو ایمان لائے ہو، لا تحلکم اموالکم ولا اولادکم عن ذکر اللہ، کہ نہ تمہیں روکے تمہارے مال اور تمہارے اولاد اللہ کے ذکر سے. پہلی بات آئی تھی کہ فتنہ ہے، دوسری بات کیا آ رہی ہے؟ اللہ کے ذکر سے روکنے والی بھی یہ دو چیزیں ہیں. کئی دفعہ پیسے کی وجہ سے لوگ نماز نہیں پڑھتے. پیسہ ہے، دے وانٹ ٹو انجوائے دیئر لائف، ہر جگہ کی پلاننگ ہوتی ہے لیکن حج عمرے کے بارے میں کبھی سوچا بھی نہیں جاتا. اسی طرح سے جو اولاد ہوتی ہے کئی دفعہ وہی بار بار کہتی ہے آپ کو اپنی نمازیں بڑی اچھی لگتی ہیں امی. ہاں، ایک تو میرے ابو کو ہمیشہ صرف نماز اور بس یہی چیزیں یاد آتی ہیں، ہر وقت مجھے یہی لیکچر دیتے رہتے ہیں. اور کئی دفعہ پیرنٹس جو ہوتے ہیں وہ آ کے دین کو انڈرسٹینڈ نہیں کرتے. وہ کہتے ہیں ہم کیا کریں، ہم نے اپنے بچوں کا خیال کرنا ہے، ہماری ساری انویسٹمنٹ بچوں پہ جا رہی ہے، منی وائز بھی اور ایون ایموشنل وائز بھی. اور پھر وَمَن يَفْعَلْ ذَلِكَ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْخَاسِرُونَ، اور جو ایسے کریں گے اللہ کے ذکر سے دور ہو جائیں گے ان دو چیزوں کی وجہ سے، تو کیا ہے، وہ بہت خسارہ اٹھانے والے ہیں. دے آر گوئنگ ٹو بی دا لوزرز، ان کا نقصان ہو جائے گا بہت بڑا. سو آپ دیکھیں پہلی آیت میں بھی دو یہی باتیں تھیں، اولاد اور مال، اور یہاں پر بھی یہی دو باتیں ہیں. پھر ہم دیکھتے ہیں سورۃ تغابن آیت نمبر 14 میں پھر اللہ سبحانہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، ان من ازواجکم و اولادکم عدو لکم فاحذروہم، کہ بے شک تمہارے ازواج اور تمہاری اولاد میں سے، یعنی ناٹ ایوری ون، کچھ کیا ہیں، تمہارے دشمن ہیں. فاحذروہم، ان سے بچ کے رہو. یعنی تمہارے ہی اپنے فیملی ممبرز میں سے کچھ ایسے ہوں گے جو دین پہ خود بھی نہیں چل رہے ہوں گے، دین کو خود بھی انڈرسٹینڈ نہیں کر رہے ہوں گے، اور تمہارے لیے بھی پرابلمز کریٹ کریں گے. ان سے بچ کے رہو، فتنہ ہوں گے. ہم لوگ اکثر جب بات کرتے ہیں تو ہم کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے حقوق العباد اتنے رکھے ہیں
اور ہمیں شاید سارا دین کمپرومائز کر دینا چاہیے اپنی فیملی کے نام پہ، ہر قسم کے کمپرومائز کر دینے چاہیے، جبکہ اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں وارن کرتے ہیں کہ اٹس اے ویری ڈیلیکیٹ میٹر. اس معاملے کو بہت محتاط ہو کے دیکھنا ہے، بہت محتاط ہو کے سوچنا ہے. اور پھر وَإِن تَعْفُوا وَتَصْفَحُوا وَتَغْفِرُوا فَإِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ. لیکن کیا کیا کام کرنا ہے؟ ان سے بچنا اس طرح ہے کہ اپنا معاملہ صحیح رکھنا ہے، لیکن یہ نہیں ہے کہ گھر میں ہی آپ شروع ہو جائیں، تم کافر ہو، تم نماز نہیں پڑھتے، تم جہنم میں جاؤ گے، میری قسمت خراب، مجھے کیسے بچے ملے، مجھے کیسے پیرنٹس ملے، مجھے کیسی فیملی ملی. کہ ہم آپس میں ہی بجائے اس کے کہ ایک دوسرے کو فیسیلیٹیٹ کریں، ہم ایک دوسرے کے بارے میں غلط باتیں کرنا شروع کر دیں. فاحذروا کا مطلب یہ کہ آپ نے وہ کام نہیں کرنے اگر کوئی غلط کام کر رہا ہے، آپ کی فیملی میں غلط پریکٹسز ہو رہی ہیں، آپ نے اپنے آپ کو ان سے بچانا ہے. ایک ینگ لڑکی تھی، اس نے مجھے کانٹیکٹ کیا، اس نے کہا کہ جہاں میری شادی ہوئی ہے تو میرے سسرال میں ایسی بہت سی پریکٹسز ہیں، فلاں کے نام پہ دیگ دے دو، ایسا کالا دھاگا باندھ دو، اور یہ والا خاص کوئی وظیفہ پڑھ لو، جو مجھے لگتا ہے کہ اوتھینٹک سورسز سے صحیح نہیں ہے، تو میں کیا کروں؟ تو میں نے ان سے یہ کہا کہ دیکھیں، دو طریقے ہیں. ایک طریقہ یہ ہے کہ آپ جا کر ان کو ڈھش 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 ان سے کہ یہ بھی حرام، یہ بھی حرام، یہ بھی حرام. اور اس سے کیا ہو، آپ کے گھر میں فتنہ، فساد، لڑائی، جھگڑا. ایک یہ ہے کہ آپ اپنی پریکٹسز تو ٹھیک کریں، اپنے بچے کو تو صحیح ہینڈل کریں، اور آپ باقی لوگ جو صحیح پریکٹسز نہیں کر رہے ان کے ساتھ ریلیشن شپ بلڈنگ کریں. ہو سکتا ہے آپ کو 2 سال لگے، 4 سال لگے، تھوڑا ٹائم دیں ان کو کہ آپ کے اوپر ان کا کانفیڈنس بلڈ ہو. جب ان کا ایک دفعہ کانفیڈنس بلڈ ہو جائے، پھر ان کو آہستہ آہستہ قرآن اور سنت کے طریقوں پہ لے کے آئیں. یہ ہوتا ہے درگزر کا سٹائل، ٹالرنس کا سٹائل. لیکن اکثر میں نے یہ دیکھا ہے کہ جو لوگ تو گانے سن رہے ہیں، فلمیں دیکھ رہے ہیں، دے آر ہیونگ اے پارٹی لائف، ان کا جو دل چاہتا ہے وہ کر لیتے ہیں. لیکن اگر اسی فیملی میں رہتے ہوئے کوئی قرآن پڑھنے کی کوشش کر رہا ہے، کوئی اللہ کے حکم پہ کام کرنے کی کوشش کر رہا ہے، ہم اس کی زندگی تنگ کر دیتے ہیں، ہم گھر میں ہی اس کو نہیں چھوڑتے. تو ہم سب کو یہ دیکھنا ہے کہ درگزر اور اس کے ساتھ ساتھ فرگیو کر دینا، لوگوں کو معاف کر دینا، اور تغفروا، غفر ایسا ہے کہ ان کی برائیوں کو ڈھانپ دینا. بار بار ہم نہ کہ لو یہ دیکھو یہ دیکھو، ہاں نماز پڑھ کے تو پھر یہ کام کیا، لو جی میرا بھائی عجیب ہے، نماز پڑھتا ہے، فلاں جگہ جا کے لوگوں کو تبلیغ کی دعوت دیتا ہے، لیکن بات نہیں تمیز سے کرتا مجھ سے. کور اپ، آپ دین کو بدنام کر رہے ہیں، آپ ایسی بات کر کے لوگوں کو دین سے پٹ آف کر رہے ہیں. ہمیں ایسے جملے نہیں بولنے چاہیے کسی کے بارے میں بھی. اگر کوئی کر رہا ہے وہ اپنا جواب خود دے گا. ہم نے ہر ایک کی بیسٹ چیز کو لے لینا ہے، بیسٹ پریکٹس کو لے لینا ہے. آپ کالج یونیورسٹی میں پڑھتے ہیں، اگر آپ کو کوئی نظر آتا ہے ناٹ اے گڈ ڈاکٹر، ناٹ اے گڈ سرجن، ناٹ اے گڈ پروفیشنل، تو ہم کیا کرتے ہیں؟ ہم کہتے ہیں توبہ کتنا برا پروفیشنل ہے، توبہ توبہ، میں نے تو اس پروفیشن میں جانا ہی نہیں ہے. ہم کیسے کہتے ہیں؟ نہیں، ہم یہ کہتے ہیں جو وہ کر رہا ہے غلط کام، میں وہ غلط کام نہیں کروں گا. ہم اپنے آپ کو اس طرح سے بچاتے ہیں. فَإِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ، بے شک اللہ تعالیٰ غفور و رحیم ہے. اللہ تعالیٰ ہماری کتنی غلطیوں کو فورگو کرتا ہے، معاف کر دیتا ہے، درگزر کرتا ہے ہم سے. ہم میں سے ہر شخص یہ سوچے اور فیملی کے اندر ٹالرنس لے کے آئے، فیملی کے اندر ایکسیپٹیبلٹی لے کے آئے، فیملی کے اندر یہ سوچے کہ میں نے جو لوگ میری ان پریکٹسز کو صحیح طرح چلنے نہیں دے رہے ان کو ساتھ بھی لے کے چلنا ہے. ان سے بچنا اس طرح ہے کہ اپنا کام صحیح کرنا ہے. خاندانی رسم و رواج کے نام پہ میں نے غلط کام نہیں کرنے. پھر آپ دیکھیں کہ سورہ آل عمران ورس نمبر 116 میں اللہ سبحانہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں ان الذین کفروا لن تغنی عنہم اموالہم ولا اولادہم من اللہ شیئا، کہ بے شک وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا کچھ کام نہیں آئے گا ان کا مال اور ان کی اولاد ان کو کچھ بھی. یہ ایک اور ڈائمنشن ہے. ہم کئی دفعہ ایسی باتیں کرتے ہیں. آپ کو پتہ ہے میرے جو دادا ہیں بڑے نیک تھے، میری امی بڑی نیک، میرے نانا بڑے نیک، وہ نمازیں پڑھتے تھے، وہ اپنے علاقے کے بہت بڑے اسکالر ہیں. تو ان کا اسکالر ہونا، ان کی نمازیں پڑھنا، ان کا صحیح کام کرنا ہم میں سے کسی کو کچھ کام نہیں آئے گا.
ہم میں سے ہر ایک کو اپنا خود کام کرنا ہوگا. وَأُولَئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ. اور یہ آگ کے ساتھی ہیں اور اس میں ہمیشہ رہیں گے. کیوں؟ اس لیے کہ خود انکار کرتے ہیں. میں ایکچولی بہت ناراض ہوں, میری فلاں دعا نہیں قبول ہوئی تھی, میں پوچھوں گی اللہ تعالیٰ سے جا کے ایسے کیوں ہوا. یہ پتہ نہیں ہم نے کہاں سے ایسے جملے سیکھ لیے ہیں, ایسے ڈیرنگ بن گئے. شاید ہم بہت ڈیرنگ گیمز کھیلتے ہیں, ہم ہر وقت ایڈرینلین گش کے ساتھ رہتے ہیں اپنی زندگی میں. تو جب ہم اتنے ڈیرنگ بن جاتے ہیں تو ہم سمجھتے ہیں کہ نعوذ باللہ ہم اللہ سبحانہ تعالیٰ کو بھی ایسے ٹریٹ کر سکتے ہیں, ایسے ہی اللہ تعالیٰ کے بارے میں بات کر سکتے ہیں. تو اللہ سبحانہ تعالیٰ یہاں وارن کرتے ہیں اس چیز سے, ان الذین کفروا, ڈو ناٹ ریفیوز, انکار مت کرنا, یہ ایٹیچیوڈ نہ رکھنا. کیونکہ تمہاری فیملی پریکٹسز اگر اچھی بھی ہیں لیکن تمہارا یہ ایٹیچیوڈ ہے. کسی نے بلایا کہ اللہ کا ذکر سن لو تو کہا نہیں سوری آئی ڈونٹ فیل لائک اٹ. آپ سنیں نا امی, جب میں آپ کی عمر میں پہنچوں گی میں بھی کر لوں گی. ابو جب میں آپ کی ایج کا ہوں گا میں بھی مسجد میں نماز پڑھ لوں گا. ابھی نہیں, ایسے نہیں. ہم میں سے ہر ایک کو اپنی پریکٹسز پہ نظر رکھنی ہے. اس کے ساتھ ساتھ جہاں ہمیں اتنا کچھ بتایا گیا, کئی دفعہ انسان سوچتا ہے اچھا بھائی اگر مال اور اولاد پرابلم ہی ہے, مال تو چاہیے نا, لیکن چلو اولاد نہیں رکھیں گے, دیٹس این ایزی وے آؤٹ فار اس. تھوڑے بچے پیدا کریں گے, بس ان ایک دو کو ہی دیکھیں گے. لیکن یہاں پہ ہمیں ایک اور چیز رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے پتہ چلتی ہے, جس میں حدیث میں انہوں نے ارشاد فرمایا کہ جب بھی کوئی شخص فوت ہو جاتا ہے تو اس کے تمام جو اعمال ہیں وہ ختم ہو جاتے ہیں, اور اس کے نیک اعمال کا سلسلہ جب ختم ہوتا ہے, مفہوم اس کا یہ ہے, تو کون سی 3 چیزیں اس تک جاتی رہتی ہیں. ایک تو کوئی اس نے صدقے کا کام کیا, ایک نفع بخش علم, اور ایک اس کی وہ اولاد جو اس کے لیے دعا کرتی ہے, نیک اولاد. تو آپ دیکھیں کہ یہ ہماری بہت بڑی انویسٹمنٹ ہے. جس طرح ہم مال سے, پیسے سے اپنے لیے بہت سی انویسٹمنٹ کرتے ہیں, اسی طرح اولاد بھی بہت بڑی انویسٹمنٹ ہوتی ہے. کچھ عرصہ پہلے کی بات ہے, ہماری فیملی میں کسی کی ڈیتھ ہوئی اور ان کا بیٹا بھی بالکل جوان تھا. فادر پہلے نہیں تھے, مدر کی اب ڈیتھ ہو گئی. obviously he was the only child, بہت ڈیویسٹیٹڈ, بہت پریشان. جب وہ بات کر رہا کہ میری امی چلی گئی اب میں کیا کروں, تو میں نے اس کو یہ کہا کہ تمہیں اپنی امی سے کتنا پیار تھا. مجھے اپنی امی سے سب سے زیادہ دنیا میں پیار تھا. تو میں نے اس سے پوچھا کہ آپ بیٹا نماز پڑھتے ہیں؟ کبھی کبھی. تو میں نے کہا اگر آپ کو اپنی امی سے پیار ہے اور یو وانٹ ٹو ڈو سم تھنگ فار یور مدر ناؤ دیٹ شی از گون, اب آپ کی والدہ چلی گئی ہیں, اب وہ یہاں نہیں ہیں, اور آپ ان کے لیے کچھ کرنا چاہتے ہیں, تو آپ نماز پڑھیں, آپ اپنی عبادات کو درست کریں. آپ کی امی کہتی تھی نا نماز پڑھو, جی کہتی تھی, تو پڑھو. یہ بہت بڑی انویسٹمنٹ ہے. ہم اگر اپنے پیرنٹس کو کسی طرح سے بھی ری پے کرنا چاہتے ہیں, ہم کر نہیں سکتے, حق نہیں ادا کر سکتے جو ہمارے لیے کرتے ہیں, لیکن اگر ہم کچھ بھی کرنا چاہتے ہیں تو یہ ایک بہت بڑا کام ہے جس کے بارے میں ہمیں سوچنا ہے کہ ہم ان کے لیے صدقہ جاریہ بنیں. یہ ایک بہت بڑی موٹیویشن ہوتی ہے جب آپ کے ہاتھ سے کوئی آپ کا پیارا نکل جاتا ہے, کسی کی ڈیتھ ہو جاتی ہے, وہ چلے جاتے ہیں, یا جب آپ گرون اپ ہوتے ہیں, جب آپ کی اپنی شادیاں ہوتی ہیں, شادی کے بعد خود خیال آتا ہے کہ میں تو اپنے پیرنٹس کو بہت تنگ کیا, میں نے تو بہت روڈلی بیہیو کیا ہے, آئی کانٹ گو بیک ان ٹائم, اب میں کیا کروں, اب میرا کیا طریقہ ہے کہ کس طریقے سے میں اپنے ریلیشن شپ کو ٹھیک کروں. سو ذرا پیرنٹنگ کو تھوڑا سا انڈرسٹینڈ کرتے ہیں کہ ہمارا پیرنٹنگ فوکس کیا ہونا چاہیے. دیکھیں ہم نہ ڈرتے ہیں بہت سی چیزوں سے, اور اکثر لوگ اس چیز سے ڈرتے ہیں جس کے بارے میں جانتے نہیں. مطلب اگر یہاں پہ کوئی کاکروچ بھی آ جائے تو ہم شاید چیخیں مارتے ہوئے بھاگ جائیں, ہمیں لگتا ہے پتہ نہیں کاکروچ کیا ہے, ڈائناسور ہے, کھا جائے گا ہمیں. کچھ لوگوں کو ہم دیکھتے ہیں کہ وہ سانپ بھی پکڑ لیتے ہیں ہر طرح کا, ایون پوائزنس اسنیک کو بھی پکڑ لیتے ہیں کیونکہ ان کو کوئی اسکل آتا ہے. سو پیرنٹ, نان پیرنٹ, کوئی بھی ہو, بچوں سے لوگ کیوں ڈرتے ہیں, تھوڑا سا اس کو دیکھتے ہیں. ایک تو یہ کہ اگر ہمیں ان کی زندگی کے بارے میں کوئی ایسی چیز کا احساس ہو, ہمیں لگے ہم اس کو کنٹرول نہیں کر سکتے, اس سے ہمیں بہت ڈر لگتا ہے. مثلاً یہ کہ بچہ آپ کنٹرول نہیں کر سکتے, وہ مشین نہیں ہے کہ آپ کے کہنے پہ کھانا کھا لے گا. آپ کنٹرول نہیں کر سکتے اپنے بچے کو کہ آپ نے کہا تو اس نے قرآن پڑھنا شروع کر دیا. آپ کی بیٹی جوان ہوئی, آپ نے کہا بیٹا حجاب پہن لو, بچی نے کہا جی امی جان جزاک اللہ آپ نے بتایا. آپ نے بیٹے کو کہا بیٹا یہ مسجد ہے جاؤ تم نماز پڑھو, بیٹے نے کہا تھینک یو ابو جان, یو آر سو گریٹ, آپ نے مجھے گائیڈ کیا, میں جا رہا ہوں. انکنٹرولبل فیکٹرز ہوتے ہیں.
آپ بچوں کو کہہ سکتے ہیں لیکن کروا نہیں سکتے. آپ پریشان ہو جاتے ہیں کہ میرے بچے کس ڈائریکشن میں جا رہے ہیں. آپ اپنے بچے کو یہ کہہ سکتے ہیں کہ بیٹا ساری رات نہ جاگو، لیکن بچہ کہتا ہے کہ نہیں یہ تو چل ہونے کا سٹائل ہے ساری رات جاگنا. ہاں سارے جاگتے ہیں. اگر میں نے راتوں کو جاگ کر اپنی آنکھیں خراب نہ کی، صحت خراب نہ کی، تو پھر جوانی کیا تھی؟ وہ تو میں نے ضائع کر دی. تو ان کے لیے تھرل، لیکن پیرنٹس کے لیے ایک بہت بڑا فیئر. دوسرا ہم دیکھتے ہیں یہ جو ہمیں میلو ڈراما ملتا ہے میڈیا پہ ہر چیز کے بارے میں، یہ ہمیں بہت فیئرفل کرتا ہے. کبھی کبھی ایسے موویز ہیں، ایسے ڈرامے ہیں، ایسی حرام ایکٹیویٹیز ہیں، ہر وقت پیرنٹس کو فیئر رہتا ہے. اور ایون جو نان پیرنٹ ہیں اور ان کو فکر ہے اگلی نسلوں کی، وہ بھی فیئرفل رہتے ہیں. جیسے ٹیچرز رہتی ہیں، جیسے ایون امنگ دا اسٹوڈنٹس اگر کچھ ایسے لوگ ہیں جن کو دین کی سمجھ ہے، وہ پریشان رہتے ہیں، اپنی فرینڈس کے بارے میں پریشان رہتے ہیں کہ دیکھو اس کا کیا بنے گا. میڈیا پہ یہ چیزیں ہیں، ان کا ہائپ ہے، ان کی پریشانیاں ہیں، ہمارے بچوں کا کیا بنے گا، اگلی نسلوں کا کیا بنے گا. اسی طرح سے ہمارے کچھ فیئرز ریشنل ہوتے ہیں اور کچھ فیئرز بڑے ارریشنل ہوتے ہیں. کئی دفعہ ہم ایسی چیزوں کے بارے میں ڈر رہے ہوتے ہیں جن سے ڈرنے کی ضرورت نہیں ہوتی، لیکن کیونکہ ہمیں پیرنٹنگ نہیں اتنی زیادہ آتی، ہم اس کو ایکسپلور نہیں کرتے، اس کو جانتے نہیں ہیں، تو ہم ڈرتے رہتے ہیں. کچھ لوگوں کے بڑے ریشنل فیئرز ہوتے ہیں. مثلاً آج کے دور میں اگر پیرنٹس کا حیا کے بارے میں، شرم و حیا کے بارے میں جو فیئر ہے، بڑا ریشنل فیئر ہے. میڈیا کے بارے میں جو فیئر ہے، بڑا ریشنل فیئر ہے. ایون اپنے بچوں کو کچھ فیلڈز میں پڑھاتے ہوئے کیریئر کی لائن کہاں ڈرا کریں، بڑا ریشنل فیئر ہے. شادیاں بچوں کی کرنی ہیں، کہاں کریں، کیسے لوگوں سے کریں، بڑا ریشنل فیئر ہے. تو کچھ فیئرز ہمارے ریشنل ہوتے ہیں. اور ایک اور جو پیرنٹ کا فیئر ہے، وہی بات ویئر ٹو ڈرا دا لائن بٹوین دنیا اینڈ آخرہ، کہ یہ کیسے ڈیسائیڈ کریں کہ دنیا بھی کچھ رکھنی ہے اور آخرت پہ زیادہ فوکس کرنا ہے. کیونکہ جب ہم دنیا کی طرف جاتے ہیں تو ہمیں لگتا ہے کہ ہمارا بچہ تو کچھ بھی نہیں کر رہا آخرت کی طرف. اچھا اگر ہم ان کو آخرت کی طرف لے جاتے ہیں تو ہمیں لگتا ہے کہ کیا میں اپنے بچے کو زیادہ obsessed تو نہیں بنا رہی، بہت ریجڈ تو نہیں بنا رہی. یہ تو نہیں ہے کہ جی آخرت میں بھی وہ تنگ ہو اور دنیا میں بھی تنگ ہو. مطلب میں کیسے لائن ڈرا کروں، کیونکہ مجھے بہت سے دینی لوگ بھی بڑے ڈائلیوٹ، بڑے ایزی طریقے سے دین کو لے کے چلتے نظر آ رہے ہیں. کیا کروں، کیا میری پریکٹس ہونی چاہیے. یہاں پہ سورۃ تحریم کی آیت نمبر 6 ہماری بہت اچھی رہنمائی کرتی ہے. اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اس میں ارشاد فرمایا، یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلیکم نارا. اے ایمان والو، اپنے آپ کو اور اپنے گھر والوں کو آگ سے بچاؤ. پہلے کس کی بات ہوئی؟ اپنے آپ کی. یعنی یہاں پہ بیٹھے جتنے لوگ ہیں، جو لوگ سن رہے ہیں، جو لوگ اس کے بارے میں سوچ رہے ہیں، پہلا فوکس آپ کی اپنی ذات ہے. آپ کو اپنے بارے میں ڈیفینیٹلی سوچنا ہے، کیونکہ ایٹ اے سرٹن اسٹیج یو آر آل رول ماڈلز. آپ میں سے سب لوگ کسی نہ کسی طریقے سے رول ماڈل ہیں بچے کے سامنے. بچہ ہماری سوسائٹی کا انٹیگرل پارٹ ہے، انٹیگرل پارٹ ہے. ہم میں سے کوئی شخص یہ نہیں کہہ سکتا کہ میں نے کبھی کسی بچے سے ڈیل نہیں کیا. کچھ ایز پیرنٹس کرتے ہیں، کچھ ایز ٹیچرز کرتے ہیں. گھر میں ہوتے ہیں بچے، بہن بھائی ہیں چھوٹے، کزنز ہیں. آپ کہیں پروفیشنلی کام کرتے ہیں، آپ مارکیٹ چلے جاتے ہیں، آپ ٹریول کرتے ہیں، آپ کو بچہ ہر جگہ ملتا ہے. اور ہماری سوسائٹی میں ہمارے بچوں کے مسئلے یہ ہیں کہ وہ ہمارے جیسے رول ماڈل سے سیکھ رہے ہیں. جو ہم حرکتیں کر رہے ہیں وہاں سے سیکھ رہے ہیں. وہ اپنے مزاج، اپنی ساری آؤٹ پٹ اس کے ذریعے سے لے رہے ہیں. تو اسی لیے اللہ سبحانہ تعالیٰ نے جو ہمیں فارمولا بتایا ہے، قوا انفسکم، پہلے اپنے پر کام کرو، بچے پہ جمپ نہ کرو. یہ نہ کو میری خیر ہے، میری خیر ہے بچے ٹھیک ہو جائیں، ایسے نہیں ہوگا. آپ کی خیر نہیں ہے. پہلے آپ کو اپنے اوپر ہی ورک کرنا ہے. آپ اپنے اوپر ورک کریں گے تو آپ آگے جا کے بہت سے کام کر سکیں گے. ایک بزرگ تھے اور ان کے پاس ایک ینگ مدر گئی، ان کی گود میں بچہ تھا، اور انہوں نے ان سے جا کے کہا کہ میں اپنے بچے کی تربیت کرنا چاہتی ہوں، یہ میں کب کروں؟ تو بزرگ نے ان کو جواب میں کہا، آپ بہت لیٹ ہو چکی ہیں. اور اگر آپ عقل مند لوگوں سے پوچھتے ہیں جو پیرنٹنگ ایکسپرٹس ہیں، تو وہ یہ کہتے ہیں کہ جب بچے بالغ ہو جاتے ہیں وہ وقت ہوتا ہے ان کو پیرنٹنگ سکھانے کا.
جب وہ کہہ رہے ہوتے ہیں ابھی میں نے میٹرک کرنا ہے، ایف ایس سی کرنا ہے، او لیول کرنا ہے، اے لیول کرنا ہے، ابھی تو میرے ڈریمز ہیں، تو وہ وقت ہوتا ہے ان کے اندر وہ سکلز پیدا کرنے کا کہ جب وہ آگے جائیں اور وہ پیرنٹس بنیں تو وہ کام کر سکیں سارے.